بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم محترم اب 14 رمضان المبارک ہے اور ہم مطالعہ قرآن میں سورہ البقرہ آیت 177 یہ دیکھ رہے تھے، وہیں سے آج آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فرمایا نیکی یہ نہیں، لیس البر، نیکی یہ نہیں کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرقی قبلوں کی جانب یا مغربی قبلوں کی جانب، بلکہ نیک تو وہ ہے من لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، کائناتی قوت و ملائکہ پر ایمان لائے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے دستور حیات الکتاب پر ایمان لائے، اور یہ کتاب جن انسانوں کے توسط سے ملی ہے نبی، ان پر ایمان لائے۔ ایمانیات کے بعد فرمایا وآتى المال علی حبہ، اور دے وہ مال علی حبہ، مال کی محبت کے بابت، یعنی ایسا مال جو اسے پیارا، وہ مال دے ذوی القربیٰ، ان انسانوں کو جو فکر اور عقیدے کی اساس پر قرابت دار ہیں۔ قربہ سے مراد ہے یعنی قرب الہی، جو توحید ہے، کہ جو توحید میں ہم سے اشتراک رکھتے ہیں۔ والیتامى، اور وہ حضرات افراد کہ جن کو اسلام کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے بے یار و مددگار کر دیا جائے معاشرے میں۔ والمساکین، اور وہ افراد کہ جن کے چلتے ہوئے کاروبار روک دیے جائیں یا آفات، مسائل، مشکلات، ان وجہ سے ان کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے۔ وابن السبیل، اور وہ افراد جو کتاب الہی کے لیے دن رات ڈیووشن کے ساتھ کام کرنے میں مصروف ہے۔ یہ وابن السبیل، سبیل اصل میں کتاب الہی ہے، 655 اور 12 حاضر ہی سبیل، قرآن جو ہے یہ سبیل ہے، اور وابن السبیل سے مراد ہے وہ افراد، اسپیشلسٹ، علماء، مفکرین، دعوت دینے والے، تحریر کرنے والے، وابن السبیل تو 12 اور 655۔ والسائلین، اور ان کے بعد سوا جو بھی فرد کسی حاجت میں، ضرورت میں، نیڈی پرسنس، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ وفی الرقاب، اور جو دوست، رفیق کہ جن کی گردنیں قرض میں، غلامی میں یا دوسروں کے بوجھ تلے دبی ہے، ان کو رہائی دے۔ ان آیات کے لیے رفقۂ محترم ایک تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 سامنے رکھ لے، 9-60، اور دوسری سورہ البلد 90 سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 12 سے لے کر 17 تک، یہ ایک جامع تصور دیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ المعارج جہاں پر صلاۃ کا ذکر ہے، تو سورہ المعارج کی آیت نمبر 19 سے لے کر 34 تک، ان آیات میں بھی یہی مسائل ہمارے سامنے آئے۔ تو یہاں تک ہم کل گفتگو کر چکے تھے، تو وقت ختم ہوا۔ آج ہم 24 سے نہیں 19 سے لے کر 24 تک
34 تک سورہ المعارج۔ یہ قربا میں رشتے دار لکھا ہوا ہے؟ ہاں وہ بعد میں کریں گے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ الصلاۃ کو قائم کرنے والے ہوں اور الزکوٰۃ اس کی بجاوری میں لگے ہوئے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور نیک تو وہ ہے کہ پورا کر دکھانے والے، والموفون وفا یفی اوفا یفی پورا کر، والموفون اور پورا کر دکھانے والے کس چیز کو؟ بعہد، اپنے عہد کو، یعنی جو حلف، جو ایگریمنٹ، جو معاہدہ اللہ کے ساتھ کیا جائے، اللہ کے ساتھ ایک عہد ہمارا اللہ کے ساتھ، یہ عہد توحید ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا عہد ہے، عہد توحید، تو اللہ کے ساتھ عہد توحید کو پورا کیا جائے۔ دوسرا عہد ہے رسول کے ساتھ، اس کی اطاعت ہے، اور یہ رسول کی اطاعت جو ہے یہ ایک نظام میں جاری و ساری اطاعت ہے، یہ ختم نہیں ہوگی، یعنی رسول کے جو نائبین اس نظام کو قائم کرنے کے لیے، چلانے کے لیے قائم ہو، ان کی اطاعت بھی ہر رسول کی اطاعت ہے، اگرچہ ان کے لیے عنوان قرآن نے اولی الامر کا قائم کیا ہے، تو رسول کے ساتھ مطاع ہونے کا عہد ہے۔ اس کے بعد امت کے ساتھ، ہر ہمارا جو بھائی ہے اس کے ساتھ ہمارا عہد اخوت ہے، اخوت، ہر بھائی، ہر مومن دوسرے کے لیے بھائی ہے، تو عہد اخوت کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ بھی لازم ہے۔ حتیٰ کہ اس عہد میں پڑوسی بھی ہمارا ایک عہد کے حوالے سے پڑوسی بنتا ہے، اور اسی طرح ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں، اس ادارے کے ساتھ جو ہم کنٹیکٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، اس کو پورا کرنا۔ عہود کی بہت سی قرآن نے شکلیں بیان کی ہے، تو اگر ہم 9:111 کے عہد پر قائم ہو جائیں تو تمام عہد خود بخود اس میں آ جائیں گے۔ 9:111 کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو اگر یہ 9:111 کے عہد کو پورا کر دے گا اوفا بعہدہ، تو تمام عہد اس کے نیچے خود بخود پورے ہوتے چلے جائیں۔ فرمایا پورا کر دکھانے والے عہد کو جب کہ وہ عہد کر لے۔ اگلا وصف فرمایا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس۔ صابرین کا معنی ہے مستقل مزاج، جھکنے والے نہیں، جھکنے والے نہ ہو، جھکنے والے، ٹوٹنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے یہ نہ ہو۔ صابرین مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑے رہنے، کہاں کھڑا رہنے والے رفتار کے؟ فی الباساء والضراء وحین الباس، تین دائرے۔ باساء رفقۂ محترم کہتے ہیں معاشی مشکلات، معاشی یعنی فرد جو ہے جب ایک ظالم سماج اور معاشرے میں کلام الہی کو لے کر اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جو معیشت ہوتی ہے، روٹی ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، مشرک اس کے کاروبار کو گزن پہنچے، تو کاروباری جو مفادات ہے، کاروباری سلسلہ ہے، اس کو بھی مشرکین کی طرف سے نقصان پہنچایا ہے، تو اس نقصان کو اگر وہ اپنے دل دماغ پر بٹھا لے اور یہ فیصلہ کریں کہ مجھے کوئی گزان نہ پہنچے اور میں اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کر لوں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو باسا یعنی معاشی مفادات کی قربانی، والضراء بیماریاں یعنی باسا ہوتا ہے دشمن کی طرف سے، اور ذرہ ہوتا ہے اپنی مثلا بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، یا امپلیمنٹیشن کے دوران جو ہمیں آبسٹیکلز آ جاتی ہیں، تو یعنی بیرونی جبر کے تحت معاشی حالات کا اپس اینڈ ڈاؤنز ہونا، انفرادی زندگی میں بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، یا خود انسان کا اپنا جو نفس امارہ ہے اس کی طرف سے بھی بہت سی کھٹنائیاں، رکاوٹیں آئیں گی، تو ان میں بھی اس نے مستقل مزاج رکھا۔ اور آخری سٹیج ہے وحین الباس، یعنی دشمن کی طرف سے جب جنگ مسلط کر دی جائے،
ہینہ میں نجاب، الباس میں نجاب، یعنی انجام کار جب دشمنوں کی طرف سے جنگ مسلط کر دی جائے ایمان والوں کے خلاف، تو اس وقت پھر جنگی حالات کو دیکھ کر یا جنگی اسلحہ کو دیکھ کر یا جنگی جنود اور لشکروں کو دیکھ کر انسان جھک جائے، پیچھے ہٹ جائے۔ تو یہ تین دائرے رفقۂ محترم، تو جو فرد معاشی مشکلات کی وجہ سے بھی کتاب اللہ سے نہ ہٹے، بیوی بچوں کے حوالے سے جو مشکلات ہیں ان کی وجہ سے بھی وہ نہ ہٹے، حتیٰ کہ جنگ آ جائے اور پھر بھی وہ قائم رہے اپنے عہد پر۔ ارشاد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو صادق۔ صادقہ رفقۂ محترم عربوں کے ہاں اور ہمارے ہاں بھی کل تک یہی تھا کہ یہ جو کمہار ہوتا تھا وہ برتن کچی مٹی سے بناتا تھا، اور جب وہ دھوپ میں خشک ہو جاتے تھے تو پھر ان کو آوی میں ڈالتا، آوی میں، تو آوی میں ایندھن، آج جس طرح بھٹے ہمارے، تو وہ جو آوی ہوتی تھی اس میں کچھ اینٹیں یا کچھ برتن جو آگ برداشت کر کے آگ کو اپنے جذب کر کے پکے ہو جاتے تھے، اور کچھ کچے ہوتے تھے، پلے ہوتے تھے، ٹیڑھے میڑھے، توڑ پھوڑ کا شکار، کسی کا غائب ہے، کسی کی آگے سے ٹوٹی غائب ہے، کوئی ویسے ہی کچا رہ گیا۔ تو وہ برتن رفقۂ محترم جو پکے ہوتے تھے، پک جاتے تھے آنچ کو سہ سہ کر اور اپنے وجود کو برقرار رکھتے تھے، ان کو عربوں کے ہاں الاوانی الصادق کہا جاتا تھا کہ یہ اوانی جو ہے، برتن جو ہے یہ سچے ہیں۔ تو اوانی الصادق، صدق کیا ہوا؟ یعنی انوانٹیڈ سچویشن میں اپنے بیلنس آف مائنڈ کو قائم رکھنا۔ مشرکانہ ماحول کا ایک بہت بڑا حربہ یہ ہے رفقۂ محترم کہ وہ دعوت کے میدان میں مشتعل کرتے اشتعال انگیزی، تاکہ جس کے پاس دعوت حق ہے وہ اپنے دماغی ذہنی توازن سے ہٹ کر جذبات کی سطح پر آ کر جذبات کا جواب جذبات سے دے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اہل کفر یا اہل شرک کو تو کچھ نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو کروڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور ایمان والے ان کے مقابلے میں قلیل ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ ایک کے مقابلے میں 1000 کو بھی قربان کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوک کے حوالے سے ان کے پاس افرادی قوت موجود ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے ایک ایک فرد جو ہے وہ پنیری ہے، اس کی بڑی اہمیت۔ تو اسلام تعلیم یہ دیتا ہے کہ کشمکش یعنی ٹکراؤ، تصادم پری میچور نہ ہونے پر، پری میچور کلیش کو مؤخر کرنا، اس سے بچتے چلے جانا۔ جس طرح کے پانی کی ایک ندی ہے، تو ندی کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ اس سے الجھتی نہیں ہے، بلکہ اس رکاوٹ کو دائیں بائیں چھوڑتے ہوئے آگے نکلتی ہے، اور ایک سٹیج آتا ہے کہ ہموار راستے پر، وادی پر، وہ اپنے آپ کو دریا کی شکل میں ڈھال لیتی ہے۔ تو اس طرح مشکلات کے سامنے اس طرح اپنا سر ان کے ساتھ لگا دینا کہ کلی طور پر اپنی اس تمام صلاحیتیں انہی میں الجھ کے رہ جائے، یہ ایمان نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو ان مراحل میں ٹوٹے نہیں، ہٹے نہیں، جن کے ساتھ کٹے نہیں، یہ لوگ ہیں صادق۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں متقی۔ تقویٰ رفقۂ محترم اس بات کو کہتے ہیں کہ مثلا آپ نے کسی خاردار جھاڑیوں کے ماحول سے گزرنا، یا ایسے ماحول سے گزرنا ہو جہاں نکیلے پتھر ہیں، نوکدار پتھر۔ اب آپ کے پاس گھوڑا ہے، تو اگر وہ گھوڑا جس کے پاؤں کو آپ نے مال بندی کے پروسیس سے نہیں گزارا، اگر آپ وہ لے کر چلیں گے گھوڑا، اس پر سوار ہوں گے، تو گھوڑے کا پاؤں زخمی ہوگا نوکیلے پتھروں سے، کانٹوں سے، تو گھوڑا جب رکے گا تو آپ کو بھی رکنا پڑے گا۔ بس گھوڑے کو جو اس کے پاؤں ہیں ان پہ نال بندی کا عمل چلا ہے، اس کے اندر نال چڑھانا لوہے کے، تاکہ اس کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھے تو اثر انداز نہ ہو، اسی طرح پتھر اس پر اثر انداز نہ ہو۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ ایسے گھوڑے کو کہتے تھے الحصان المتقی، وقیت الفرس وقین، میں نے تو اپنے گھوڑے کو کیا کر لیا ہے؟ متقی بنا دیا۔
تو گویا متقی یہ ہے، تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کلام الہی کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرے، کلام الہی کے تقاضوں پر ڈھل جائے، ان کو اپنے اندر اتار لے. اور اندر اتارنے کا معنی یہ ہے کہ اس نور سے اپنے دل اور دماغ کو منور کر لے، جس کی ایک مثال جو ہے وہ 6:122 میں مکی ماحول میں ہم یوں دیکھتے ہیں. 6:122 عوامن کھانا میں، بھلا وہ شخص جو مردہ، بھلا وہ شخص جو مردہ فَأَحْيَيْنَاهُ، اور پھر اس مردہ کو ہم نے زندہ کر، اس مردے کو ہم نے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، میں نے اس کو زندہ کر دیا. زندگی کس چیز کا نام ہے؟ کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اس کے لیے ہم نے ایک نور جو ہے وہ لازم کر. یہ نور جو ہے نور قرآن ہے. سورہ النساء آیت 174 175 قد انزلنا الیکم نورا مبین، نور مبین کلام اللہ. تو کلام الہی کا نور جو ہے وہ ان کے دل دماغ میں رچ بس گیا. پھر وہ کیا کرتا ہے رفقا محترم؟ یمشی بہی فی الناس، پھر وہ اس نور قرآن سے جب اس کے دل دماغ میں نورانیت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ بیٹھتا نہیں، چلتا پھرتا ہے، چلت پھرت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے الناس، لوگوں میں، اس نور کے ذریعے. تو یعنی اس نور قرآن کو جب انسان اپنے دل اور دماغ میں اتار لیتا ہے تو اس کے عقائد اور اعمال نورانی ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات، اس کا مقابلہ وہ کر سکتا ہے جو تاریکیوں میں ڈوبا ہو، شرک کی، کفر کی، نفاق کی، بے عقلی کی، بد تدبیری کی. تو یہ جو ظلمات ہے ان کے اندر جو ڈوبا ہوا ہے وہ ایسے اہل توحید، اہل نور، ان کا کیا مقابلہ کرے گا؟ اور اسی ضمن میں ارشاد فرمایا رفقا محترم 8:29 اے ایمان والو، یہاں یا ایھا الذین آمنوا 8:29 ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے تقوی پر قائم ہو جاؤ گے، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کے تقوی پر قائم ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا رفقا محترم؟ یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک ڈسٹنکشن پیدا کرے، تمہیں فرقان بنا دے گا. یعنی تم حق اور باطل کے مابین، حق اور باطل کو، حق کیا ہے باطل کیا ہے، یہ تمہارے کہنے سے متعین ہے. یعنی جب انسان اپنی انفرادی زندگی میں تقوی پیدا کر لیتا ہے تو وہ فرقان بن جاتا ہے. یجعل لکم فرقانا، وہ اللہ بنا دے گا تمہارے لیے یا تمہیں فرقان. اور جب کسی فرد یا جماعت کے لیے اللہ اس طرح کا فرقان پیدا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یکفر عنکم سیئات، اللہ تعالیٰ تمہاری پراگندہ حالیوں کو دور فرما دیں گے. ویغفر لکم، اور تمہیں پروٹیکشن عطا کریں گے، حفاظت عطا کریں گے. اور اللہ تو ہے ہی بہت بڑے فضل والے، کرم والے. اور یہ جو فرقانیت ہے رفقا محترم، یہ مرنے کے بعد نہیں. یعنی عام طور پر ایسی آیات کو بزمی پیشوائیت نے ڈنڈی مار کر آخرت کے لیے اٹھا لیا، حیات دنیا کا ایسا کے اندر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ختم کر. اس ضمن میں ایک آیت دیکھنی ہے رفقا محترم، پھر سورہ الحدید، اس میں پہنچنا ہے. پہلے ہم 45-21 دیکھیں گے. 45 سورہ جاسیہ، بلکہ جاسیہ 45ویں سورہ آیت نمبر 21.
ام حسب الذین، کیا گمان کر لیا ہے، ام حسب کیا گمان کر بیٹھے ہیں، الذین وہ لوگ، نجترح السیئات اجترح کمانا، پروان چڑھانا، کسی فعل یا عمل کو انجام دینا، اور سیئات توازن شکن اعمال، کہ جو لوگ توازن شکن اعمال انجام دے رہے ہیں، کیا وہ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ کر دیں گے، ان نجعلہم یہ کہ کر دیں گے ہم ان کو، کالذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائیں گے توحید کے ساتھ، اور توحید والے توحید پہ مبنی افعال اور اعمال کو انجام دیں گے، یعنی توحید اور توحیدی افعال و اعمال کو انجام دینے والی جماعت اور جو اس کی ضد میں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے دیکھیے کیا فرمایا، سوال محیاہم و مماتہم، کیا برابر ہو سکتی ہیں ان کی زندگیاں اور ان کی موت؟ تو آج برابر نہیں رفقا محترم، وہ آگے ہے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ ہر حوالے سے ان کے غلام، محکوم، مجبور، ان کے درباروں میں معمولی افسر جو ہے ان کے درباروں میں وہ حاضری دینے پر مجبور ہے۔ تو کیا برابر ہو جائیں گے یہ دونوں گروہ زندگی میں؟ محیا ہو زندگی میں، وہ مماتم اور زندگی کے بعد جو موت ہے، اور موت کے بعد جو پورا نظام ہے، کیا ان دونوں میں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا رفقا ساء ما یحکمون، بہت بری ہے یہ بات، بہت برا ہے یہ فیصلہ کہ تم مان چکے ہو کہ یہ دونوں برابر ہی نہیں ہوں گے، بلکہ جن کو اہل کفر کہتے ہو تم سے آگے بازی لے جائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہ ہم ڈنڈی مار۔ اس کے بعد رفتہ سورہ الحدید 57 سورہ کی آخری آیت ایمان والوں کو جو خوشخبری سناتی ہے وہ یہ آیت نمبر 28-29 سورہ الحدید، یا ایھا الذین آمنوا، اندازہ لگائیے کہ خطاب کن کو ہے، آمن جو مومن ہے، مومنوں کو خطاب ہے، اور احکام کیا دیے جا رہے ہیں، نتقوا اللہ، اے ایمان والا متقی بنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور حقیقی معنی میں ایمان لاؤ اس اللہ کے رسول، یعنی پہلے ہی آمنو ان کو کہا ہے وہ لوگوں جو مومن ہو، اور مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ متقی بنو اور رسول پر صحیح معنی میں ایمان لاؤ، یعنی رسول پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے اس کی رسالت پر ایمان لاؤ، اس پیغام حیات پر ایمان لاؤ جو رسول تمہیں دے رہا ہے، یعنی قرآن پاک۔ یؤتکم کفلین من رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کا ایک فیض نہیں، دو فیض۔ کفل کہتے ہیں رفقا محترم جو ترازو ہے، ترازو کا ہر پلڑا کفل ہوتا ہے، لفظی معنی یہ ہوا کہ وہ اپنی رحمت کے ترازو کے دونوں پلڑوں میں رحمت ڈال کر تمہیں دے۔ مراد یہ ہے کہ دین، دنیا، فرد، جماعت، یعنی معیشت، معاشرت، زندگی کے جتنے بھی دائرے ہیں ان تمام دائروں میں اللہ تمہیں اپنی رحمت سے نوازے۔ اور کیا فرمایا رفقا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نور عطا کرتا، نور یعنی قرآن نور ہے، اور قرآن کے عقائد و اعمال کو اپنانے سے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور جب تمہارے اندر پیدا ہوگا تو کیا ہوگا، تمشون بہ، اس نور کی روشنی میں تم آگے بڑھتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، شرق و غرب پر یہ نور پھیلتا چلا جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، کمزوریاں ماربنا بشر، بشریت، ان کمزوریوں کے مقابلے میں ہم تمہیں تحفظ عطا کریں گے، اور اللہ ہے تحفظ عطا کرنے والا،
اور بلا مزد و معاوضہ اپنی رحمتوں سے بہراور کرتے ہیں۔ آگے ہے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، تاکہ اہل کتاب اس بات کو اچھی طرح جان لیں، تاکہ اہل کتاب اس بات کو اچھی طرح جان لیں، اللہ يقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اب اللہ کا فضل جس جس دائرے میں بھی ہے اس کا کوئی ایک ذرہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کے اس کلام برحق پر قائم ہو جاؤ گے تو یہود ہو یا نصارہ، وہ سال کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ فضل اب ان کے لیے نہیں رہا، فضل سارے کا سارا تمہیں عطا ہو رہا ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور تمام تر فضل جو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ تمہیں عطا کرے گا، اور اللہ ہے بہت بڑے فضل۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے تقوی کو اختیار کر لو گے تو اللہ تمہیں علم بھی عطا کرے گا، حکمت بھی عطا کرے گا، دانائی بھی عطا کرے گا، اور اس نور کے نتیجے میں تم بلند سے بلند مقام پر اللہ کی عظیم سے عظیم رحمتوں میں داخل ہوتے چلے جاؤ گے، اور دوسروں کے لیے بھی رحمت کا باعث۔ یہ رفقہ محترم ہمارے پاس صادقوں اور متقوں۔ اب ایک اور ضابطہ سمجھ لیں کہ یہاں اب یہ جو ہے نا قرآن میں آیا کہ یہی لوگ ہیں سچے اور یہی لوگ ہیں متقی۔ اب جہاں بھی قرآن میں رفقہ محترم کوئی تقوی کی بات آئے گی نا، صدق کی بات آئے گی، تو یہاں جو اوصاف بیان کیے ان میں سے کوئی نہ کوئی وصف وہاں لازماً مراد لازم ہو نہیں سکتا کہ تقوی کا کوئی عنوان قرآن قائم کرے اور ان خصوصیات میں سے کوئی نہ کوئی خصوصیت وہاں نہ پائی جائے۔ مثلا 39 سورہ زمر آیت نمبر 33، تقوی کے لیے ضابطہ کیا بیان فرمایا؟ 33 سورہ آیت ہے، سورہ زمر 39ویں سورہ ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ متقون کون ہے؟ والذی جاء بالصدق، وہ رسول جو صدق لے کر آئے۔ صدق قرآن حکیم کا ایک صفاتی نام ہے، الصدق یعنی کامل صداقت، کامل سچائی، آل ٹروتھ، کمپریہنسو ٹروتھ۔ الصدق یہ قرآن کے اسماء صفات میں سے ایک نام ہے۔ بس وہ ذات اقدس جو الصدق القرآن نور مبین لے کر آئی، وہ صدق بہ، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، یعنی اہل ایمان، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، یعنی جو صدق لائے اور جو صدق کی تصدیق کرے، صدق بہ، اولئک هم المتقون، یہ تمام لوگ ہیں متقی۔ یعنی صدق قرآن حکیم، صدق سے تقوی ملتا ہے، یعنی قرآن حکیم پر ایمان لانے سے انسان تقوی کی سیڑھی پر سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس تقوی سے ایمان کو، یعنی ایمان کو کیا ملتا ہے؟ نمبر 1، 294 میں پڑھیں گے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ 194 194، اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جب جماعت تقوی پر قائم ہو جاتی ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 27، اس میں پڑھیں گے انما یتقبل اللہ من المتقین، متقیوں کے عقائد و اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہوتے ہیں۔ جیسا سرکاری خزانہ ہے تو سرکاری خزانے کے اندر اگر آپ کوئی چیز جمع کرانا چاہتے ہیں تو شرط ہے تو سرکار کے معیار پر ہو۔ تو 5:27 میں فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اہل تقوی کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتے ہیں، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کے قرب عطا ہوتا ہے متقیوں۔ اور پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران اور آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ جب یہ تقوی پیدا ہوتا ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، واللہ یحب المتقین۔ اور اگر یہ تقوی پیدا نہ ہو تو وہ کفر سے قریب رہتا ہے، ایمان سے دور۔ اور پھر سورہ آل عمران آیت 128 میں دیکھیں گے کہ ان اوصاف کو جب ایمان والے اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کو قرآن پڑھنے کے دوران قرآن میں انوار و تجلیات نظر آتے ہیں۔ 138 موعظہ و ذکر للمتقین۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم ایک سورہ اسی البقرہ کی آیت 282 ختم جا ہوتی ہے، پوری سب سے لمبی آیت ہے قرآن کی، سورہ البقرہ کی آیت 282 سب سے لمبی۔ قرآن میں جتنی آیات ہیں ان تمام آیات میں سب سے لمبی آیت سورۃ بقرہ آیت 282 سب سے لمبی آیت، سب سے لمبی آیت۔ اس کا خاتمہ جہاں پر ہوتا ہے واتقوا اللہ واتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو متقی بناؤ، متقی بناؤ، واتقوا اللہ، اپنے اندر اللہ کا ٹھہرایا ہوا تقوی پیدا کرو۔ اور آگے قرآن کہتا ہے رکھا محترم وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، علم تمہیں اللہ دے دیں گے، اللہ تمہیں علیم بنا دیں گے، یعنی تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارا معلم ہو، یعنی مومن کا معلم اصل میں رحمان ہے۔ مومن کا کام ہے اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اور علم کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی طرف سے، اور وہ اللہ کون سے؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا براہ راست علم حاصل۔ یعنی آپ صحابہ کو دیکھیں، کون سی یونیورسٹیاں تھیں، کالجز تھے، کون سی ملٹری اکیڈمیز تھی کہ جہاں صحابہ کرام نے قضاء جوڈیشری کے مسائل پڑھے ہوں، ملٹری کے مسائل، ضروریات، ایفیشنسی اور جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں، کہاں سے انہوں نے یہ سب کچھ سیکھا؟ کچھ بھی نہیں سیکھا، کسی دنیا کے عثمانہ میں نہیں گئے، اللہ کے ٹھہرائے ہوئے تقوی پر قائم ہو گئے۔ اللہ نے ان کے دل دماغ کو کھول دیا، دل دماغ کھل گئے، اور جب دل دماغ کھل گئے تو پھر اللہ کا نور اس کی صفات کے حوالے سے وہ ان کے دل دماغ میں روشن ہوا، اور اس روشنی سے انہیں حق اور باطل کے تمام نمونے جو ہے وہ نظر آنے لگے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ہم اپنے حوالے سے ایک مقام دیکھتے ہیں کہ آیت 125 سورہ الانعام، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا پس جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں اور انسانی دنیا میں ضابطہ نکلے رفقائے محترم، اللہ کا ارادہ انسانی دنیا میں انسانی فیصلے کے بعد آتا ہے۔ انسانی دنیا میں آگے بڑھانے یا پیچھے ہٹنے کا جو فیصلہ ہے یہ اللہ نہیں فرماتے، یہ ضابطہ ہے۔ انسانی دنیا میں پہل انسان نے خود کرنی ہے۔ دو حوالے لکھ لیں، 13-11 سورہ رعد آیت نمبر 11 اور سورہ الانفال 8ویں سورہ آیت نمبر 53، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ انسانی دنیا میں اللہ تعالیٰ کوئی ارادہ نہیں فرماتے تاکہ انسان خود اپنے بناؤ بگاڑ کا فیصلہ نہ کرے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم کے اس فیصلے کے بعد کہ وہ اللہ سے جڑنے کا، اللہ کے کلام اور نظام سے جڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ان یہدی، پھر اللہ اپنے قرآن کے ذریعے اس کے ہادی بن جاتے ہیں، ویشرح،
یشرح صدرہ للاسلام، اور اس فرد کا دل دماغ کھل جاتا ہے سرنڈرنگ کرنے کے لیے، سبمیشن کے لیے، وہ کلی طور پر اپنے وجود کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا۔ وہ دمبے اور بکرے اور چھترے یہ قربان نہیں کرتا، اصل قربانی ذات کی، وہ اپنی ٹوٹل ذات کو اللہ کے احکام کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اور جب کوئی فرد اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اس کے اوپر اپنی ہدایت کو تھوپتے نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن کی طرف آگے بڑھنا ایسا ہے کہ جس طرح تنگ سوراخ میں اپنے آپ کو داخل کرنا، جس طرح کہ کسی گھاٹی پر چڑھنا، گویا کہ اسے بلند مقام کی طرف چڑھایا جا رہا ہے، وہ ہانپ رہا ہے، گر رہا ہے، مان نہیں رہا۔ تو اسی طرح اللہ ناپاکی اور پلیدی کو مسلط پاتا ہے ان لوگوں پر جو فیصلہ کر لیں کہ ہم نے امن میں نہیں آنا۔ تو میری بات یہ تھی کہ یہ جو تقویٰ ہے رفقۂ محترم، یہ انسان کو نورانی بناتا ہے، اللہ کی معیت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت عطا کرتا ہے، اور اسی سے انسان اپنے اعمال کو اللہ کے حضور مقبول بناتا ہے۔ یہ رفقۂ محترم آیت جو آیت البر ہے، یہ تمام بقرہ میں جو احکام آ رہے ہیں ان کے لیے یہ کیا ہے؟ ماسٹر کی ہے۔ 2:177 آیت ہی کی شرح و تفسیر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، 178 سے لے کر 283 تک جتنے بھی احکام آ رہے ہیں، 242 میں جتنے احکام آ رہے ہیں ان سب کی جڑ اور اساس یہ آیت بر ہے۔ اب ہم اس کے بعد اگلی آیت 178 لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب، آگے لعلکم تتقون۔ یہ پہلا تو مسئلہ یہ ہے رفقۂ محترم کہ اس آیت کا ماقبل آیت کے ساتھ تعلق کیا۔ پہلے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں تقویٰ، 177 یہ شرائط جو پوری کریں وہ کون ہے؟ تقویٰ۔ اب تقویٰ والوں کی جو سوسائٹی ہوتی ہے، معاشرہ ہوتا ہے، اس میں کن چیزوں کو قبول کیا جاتا ہے، کن چیزوں کو رد کیا جاتا ہے؟ تو تقویٰ والی سوسائٹی میں پہلی چیز جو ہے رفقۂ محترم وہ حرمت جان ہے۔ یعنی تقویٰ والی سوسائٹی میں پہلا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے انسانی جان کا محترم ہونا، اور انسانی جان کو جو کوئی خطرہ لاحق کرے اس کا فوری طور پر محاسبہ ہو، یعنی جان انسانی کا احترام اور انسانی جان کا تحفظ، انسان کی جان جسم جان محفوظ، یعنی لا اینڈ آرڈر، یعنی اسلامی حکومت کا پہلا اور ہر انسانی کسی بھی مہذب سوسائٹی کا پہلا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس میں انسانی جان محترم ہو، انسانی جان محفوظ ہو، انسان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اور اگر کوئی انسان کسی دوسرے کی جان کو گزن پہنچائے تو اس کا پورا اس سے حساب کتاب لیا جائے۔ یعنی پہلا کام ہے کہ انسانی سوسائٹی، مسلمانی سوسائٹی کہ جان محترم، اور اگر اس کو کوئی وائلیٹ کرے تو اس کا محاسبہ ہو۔ تو فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص، واجب قرار دیا جاتا ہے تمہارے لیے قصاص۔ قصاص کا معنی ہے جان کو بدلے جان، جو کسی کی جان لے اس کی جان لی جائے۔ اور آگے فی القتل مقتولین، جہاں کہیں قتل ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، غلام ہو آقا ہو، عورت ہو مرد ہو، تو جس کو جو قتل کرے وہی قتل کیا ہے، ہاں عورت نے قتل کیا ہے، مرد نے قتل کیا ہے، آقا نے کیا ہے، غلام نے کیا ہے، کس مقتول کے مقابلے میں جو بھی قاتل ہے اسے قتل کیا جائے۔ اب اس کا بیان ہے الحر بالحر،
اگر وہ آزاد ہے تو آزاد اس کے مقابلے میں قاتل جو ہے اس کو مارا جائے، لیکن اگر آزاد ہے اور اس کو مارنے والا غلام ہے، محکوم ہے، ماتا ہے، تو یہ اسے چھوڑ دیا جائے. قرآن اندر سے کتاب ہٹا دی جاتی ہے تو اس کتاب کے ہٹانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فی شقاق، وہ امت فرقوں میں، گروہوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرا ہو. شقاق، ہٹ، جدائیاں، علیحدہ. یعنی کتاب الہی میزان ہے، کتاب الہی چراغ ہے. اب اگر چراغ آپ کے پاس نہیں ہے، رات کی تاریکی میں آپ کہتے ہیں بھئی یہ میری اٹھنی جو ہے یہ اٹھنی نہیں ہے، یہ تو 2 روپے ہے سکہ ہے. دوسرا کہتا ہے یہ 54 ہے. اسی طرح نوٹ، وہ کہتا ہے یہ 10 کا، وہ کہتا ہے یہ 100 کا. روشنی ہے نہیں. تب جتنی منہ میں باتیں آئے گی اتنے کہتے جاؤ. فیصلہ تو ہوگا روشنی سے. روشنی کو تم نے غلاف میں ڈال کے رکھا ہوا. لفی شقاق بعید، جتنا کتاب الہی پر پردے ڈالیں گے اتنے ہی دلوں میں، دماغوں میں علیحدگیاں، بیزاریاں، دہشت گردیاں، جدائیاں، راستے الگ الگ ہوتے چلے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگلی آیت 170. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق. تو جب الدین نظام حیات کے طور پر نہیں رہتا اور کتاب نصب العین کے حوالے سے نہیں رہتی، نصب العین حیثیت کتاب کو نہیں ملی، تو ایسے دور میں امتوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ امتیں مقصود بھی ذات بنا لیتی ہیں اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کے حوالے سے جھکا. کوئی مشرق کی کسی دیوار کو قبلہ بنا کر اپنا سر پر رکھ رہا ہے اور کوئی اس کی ضد میں، یعنی وہ حرکات و سکنات کو مقصود بھی ذات بنا ہے. اب جا کر جب ہم مکہ مکرمہ میں دیکھتے ہیں تو بیت اللہ کے ساتھ یہ جو امت کر رہی ہے وہ ایسے جس طرح وہ خدا ہو، یعنی اس کے غلاف کو چومنا چاٹنا، اس کی دیوار کو مقدس سمجھنا، حجر اسود کو چومنا چاٹنا، یہ سارا کیا ہے؟ وہ معبود کے سارے تقاضے سیٹسفیکشن وہ اس در و دیوار سے پیدا کرے اور اس کے طواف کو چومنے اور چاٹنے کو مقصود بھی ذات بنا لے. تو قرآن کہتا ہے لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں. نیکی تو اس میں مقید کر لینا، یہ نہیں. کیا نہیں ہے نیکی؟ ان تولوا وجوہکم، تو تم پھیر لیا کرو اپنے چہروں کو. کہاں؟ قبل المشرق والمغرب، قبلوں کی جانب، خواہ وہ مشرق کے حوالے سے ہو یا مغرب کے. عربوں کے ہاں مشرق و مغرب یا مشرقین یا مغربین مراد لیتا تمام جہات مراد ہوتی، یعنی جہت قبلہ اس کو مقصود بھی ذات بنا کر ڈنڈوت بجا لانا یا اس کی طرف سجدہ کر لینا، قیام کر لینا یا اس کا طواف کر لینا، اس کو مقصود بھی ذات جو بنانا ہے نیکی، یہ بنا. اس ضمن میں رفقائے محترم ہم ایک مقام سورۃ التوبہ کا لیتے ہیں، 8 سورہ، اور اس میں ہمارا اپنا ہی منظر اور پیش منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. ملک فہد اور ان کے لاؤ لشکر میں جو کچھ ایکسٹینشن کے نام پر بیت اللہ میں توسیع کی ہے اس کا قرآن نے بہت عمدہ ذکر کی ہے. یہ قرآن میں آیت نمبر 19 سورہ توبہ، قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا بنا لیا ہے تم نے؟ اجعلتم، کیا بنا لیا ہے تم نے؟ کیا بنا لیا رفقا؟ سقایت الحاج، سقایا پانی پلانا، پانی، روٹی، اسٹے، حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، اسٹے کرنا. اگرچہ آج تو پانی، کھانا، ساری چیزیں بھی قیمتاً ملتی ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں یہ حاجیوں کو مفت دیتے، یعنی زمانہ جاہلیت میں مکہ میں، بیت اللہ میں لنگر خانے چلتے تھے، لنگر خانے، اور لنگر خانوں سے یہ چیزیں مفت مہیا کی جاتی.
اور آج ہم ترقی یافتہ دور میں آ گئے ہیں اور اتنے پیٹرول کے وسائل ہمارے پاس ہیں کہ ہم حج پہ آنے والوں کو مفت پانی بھی نہیں پلا سکتے، روٹی تو ایک طرف، پانی بھی آپ کو قیمتاً خریدنا پڑتا ہے، اور ایام حج میں وہی 1 لیٹر کا جو 1 ریال میں ملتا ہے وہ 5-10 کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم جاہلیت سے بھی نیچے گئے۔ یہ بنا رکھا ہے تم نے، بنا لیا ہے تم نے حاجیوں کو پانی پلانا۔ وہ عمارت المسجد اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا، کنسٹرکشن۔ آج کنسٹرکشن، اس میں توسیع کرنا، کنویں لگانا، اسے ایئر کنڈیشن کرنا۔ رفقائے محترم، قرآن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسجد کو پکا کرنے سے پہلے نمازی کو پکا کرنا چاہیے۔ نمازی اصل ہے، مومن اصل ہے، بیت اللہ اصل نہیں۔ بنائے ابراہیمی بیت اللہ، اور اللہ نے مومن کے دل دماغ کو بنایا۔ مومن بنائے الہی ہے، مومن کا مقام بیت اللہ سے بڑھتا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ دماغ و اعراض کو، کہ تمہاری عزت، آبرو، جان، مال بیت اللہ سے بڑھ کر حرمت والا۔ تو جب ہم طواف کے دوران کسی مسلمان گرا دیتا ہے، کسی ضعیف کمزور کو گراتا ہے، اپنی کسی بہن کو دھکا مار کر آگے گزرتا ہے، تو یہ بیت اللہ کو گراتا ہے۔ جعلتم سقایت الحاج، کیا بنا لیا ہے تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا۔ بڑا خوش ہو رہا ہے سعودی ملک کہ میں نے بہت بڑا خدمت کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، کارنامہ ہے جو میں نے انجام دیا۔ مفخرۃ من مفاخر الملک پاک۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم در و دیوار کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو مومن موحد کے ساتھ؟ کہاں موحد مومن اور کہاں بیت اللہ کے در و دیوار، ان کو بھی اس کا ایک ہی لگنا۔ وہ مومن جو اللہ کو توحید کے ساتھ مانے اور آخرت مقافات عمل کو مانے، اور مزید بنا کیا فرما وجاہد فی اللہ، اور کتاب الہی کے سمجھنے سمجھانے میں دن رات جو جدوجہد کرنے والا۔ یعنی اصل قدر کیا ہے؟ توحید، ایمان باللہ، اللہ کو توحید کے ساتھ ماننا، اللہ کو ماننا اس کے کلام کے حوالے سے، اور پھر دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت میں اللہ کی رضا کو پانے کا رسولین بنانا، اور اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے جہاد کرنا، اور اللہ کے قرآن کو ایک نظام حیات کے طور پر اسٹیبلش کرنے کے لیے مصروف جدوجہد ہونا۔ یہ چیزیں لا یستوون عند اللہ، لا یستوون عند اللہ، تمہارے مفتی اور قاضی جو کہہ دیں سب کہہ دیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے رجسٹر میں، میری نظر میں، میرے ہاں دونوں برابر ہیں۔ لا یستوون، بیت اللہ کے لیے، اس کے در و دیوار کے لیے اصل قیمتی چیز رکھتا ہے محترم انسان، باخبر شو از مقام آدم، آدمیت احترام آدم۔ تو اگر احترام آدمیت ختم ہو جائے تو در و دیوار کو چومنا اور چاٹنا اسلام میں تو آگے اس سے بھی بڑا فتویٰ لگ رہا ہے رکھتا ہے محترم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم کبھی یہ ہدایت کے تقاضوں کو اپنا نہیں سکتا۔ جب تک در و دیوار کو چومتی اور چاٹتی رہے گی، غلاف کعبہ کے ٹکڑے تبرک کے طور پر پاتی رہے گی، اور کعبہ کو اندر سے دھو کر غسل کعبہ اور اس کے پانی کو تبرک سمجھ کر تقسیم کرتی رہے گی۔ کیسے یہ کہتے ہیں کہ علی حجویری کے مزار سے دھویا ہوا جو دھون ہے، پانی ہے، وہ آگے نہ تقسیم ہے۔ اللہ کے بندو، اساس و بنیاد تو تم خود رکھ رہے ہو۔ بیت اللہ کا اگر دھون مقدس ہو گیا تو پھر جہاں بھی کوئی استھان ہے اس کو مقدس سمجھیں گے۔ تو یاد رکھو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت کی عطا نہیں۔ اور رفقائے محترم، پچھلی 2 آیتیں
17 اور 18 ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. مشرکوں کے بس میں یہ نہیں. اس صورت توبہ کی سورۃ توبہ اوپر جو ہم نے پڑھا ہے اس سے طرف یہ 17 ما کان للمشرکین، مشرکوں کے بس کا یہ روک ہے. مشرکوں سے یہ نہیں ہو سکتا. مشرکوں سے نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ ان یامروا مساجد اللہ، کہ اللہ کے نام پر جو توحید والی مسئلے ہیں وہ تعمیر کر سکے. مشرک تو بھائی جو مسجد بنائے گا وہ مشرک نہیں بنائے گا فرقہ واریت کی اساس پر. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یعنی مشرک جو مسجد بنائے گا اس کے ساتھ شرک. توحید والی مسجد مشرک نہیں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، بوجہ اس کے کہ وہ تو اپنے کفر کو، فرقہ واریت ہی کو دین سمجھ رہا ہے. وہ فرقہ واریت سے ہٹی ہوئی مسجد کیسے بنا سکتا ہے؟ مسجد تقوی، مسجد توحید، مرکز توحید. مشرک نہ اس میں چندہ دے گا، اور اگر دے بھی پہلے توحید کو چاہیے اسے مت کرے. فرمایا اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ھم خالدون. اور جو اپنی مسجدوں کو رنگ روپ، رونق، مینار، آباد کاریاں جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، اللہ کی نظر میں تو یہ تمام اعمال رائگان ہیں. اللہ یعنی جو جھوٹا سونا ہے، جعلی ہے، اس کو کبھی صراف نے اپنی کسوٹی پر لگایا ہے؟ ڈھیروں ڈھیر آپ اکٹھا کریں، صراف کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنی کسوٹی لگائے، اپنا وقت ضائع کرے. اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال بسوں میں، خانقاہوں میں، لشکروں، لنگر کھانے کھول دو تراویح میں، اور اس کے بعد کتنا پر لطف، ہاں جی، سحری کا انتظام، کھانے کا انتظام، افطاری کا پروگرام. فرمایا یہ اعمال اللہ کی نظر میں رائگاں جا رہے ہیں، دنیا میں خوش ہو رہے ہیں، اور فی النار ھم خالدون، لیکن ابدی جہنم کا سامان ان کے لیے ہے. دیکھو انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کا گھر تو صرف وہی بنائے گا. انما یعمر مساجد اللہ، انما کلمہ حصر، نہیں بنائے گا، نہیں تعمیر کرے گا اللہ کے نام پر مرکز. اللہ کے لیے گھر، اللہ کے قرآن کے لیے گھر، اللہ کے قرآن کے لیے مرکز صرف وہی بنائے گا من آمن باللہ، جو موحد. موحد ہی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر مرکز بنائے. وہ مرکز نفقات صغیرہ سے ہو، نفقات کبیرہ سے ہو، اسی پیسے اس میں اینٹ، سیمنٹ، گارا. اور یہ رفقہ محترم سنت انبیاء ہے. سنت انبیاء کیا ہے؟ جس کی آج تجدید درکار ہے. ہجرت کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنا گھر نہیں بنانا. مکے سے مدینے آئیں گے، پہلے اپنے حجرے نہیں بنائیں گے، پہلے اللہ کے نام پر مرکز بنائیں. مہاجر مومن کی پہچان کیا ہے؟ پہلے اپنا گھر نہ بنائے، پہلے اللہ کے نام پر مرکز بنائے. اللہ کا گھر بنے گا تو ہمارے گھروں میں اللہ کا نور آئے. اللہ کا گھر وہ پاور سٹیشن ہی ہم نے نہیں بنایا تو بات کیسے آگے چلے؟ اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ اللہ کے نام کا مرکز وہی بنائے گا جو موحد ہوگا اور جو آخرت کے دن پر صحیح معنی میں ایمان رکھتا ہوگا، اور جو الصلاۃ کو قائم کرنے والا ہوگا، اور الزکوٰۃ کی ادائیگی کا پابند. صرف صلاۃ نہیں رکتا ہے محترم، الزکوٰۃ. اور اس ضمن میں رفقہ محترم میں گزارش، ایک عالم کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے جب ایک انسٹیٹیوشن کو نصب العین بنا لیا تو اب اگر کوئی فقیر بھی آتا تھا تو اسے چونی اٹھنی نہیں دیتے تھے، وہ بھی اسی مرکز میں. تو جب ہم ایک مرکز کو نصب العینی مقام دے دیں تو پھر صدقات ہو، خیرات ہو، صدقات نہ ہو، جو کچھ بھی ہے اس کے قیام کے لیے وقف ہو جائے. آت الزکوٰۃ. اور آگے قرآن کہتا ہے رفقہ محترم اللہ کا گھر کون بنائے؟ اللہ کا گھر بنانے کے لیے ایک اور شرط ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کا گھر صرف وہی بنائے گا جو صرف اللہ سے ڈرنے والا.
جو فرقوں سے ڈرے، علماء سے ڈرے، قاضیوں سے ڈرے، مفتیوں سے ڈرے، ادھر ادھر کے ڈر جس نے اپنے نفس میں ذات میں بٹھائے ہیں وہ اللہ کا گھر نہیں بنایا۔ یعنی اللہ کا گھر بنانا رفقائے محترم دنیا جہان کو چیلنج کرتا ہے، اور اس چیلنج سے کون عہدہ برا ہوگا؟ جو ان اوصاف کا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کتنی مستغنی ذات ہے، اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی کیا فرماتے ہیں؟ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ فرمایا کہ اگر ان تمام تقاضوں سے وہ عہدہ برا ہو جائیں تو انہیں امید دلاؤ کہ ہم انہیں ہدایت یافتہ افراد کی لسٹ میں شمار کر لیں۔ اگر وہ ایسا کریں، یہ کام کریں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ، انہیں امید رکھنی چاہیے، أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ وہ ہو جائیں گے ان میں سے جو ہدایت کے فروٹ، نتائج و ثمرات ان کو حاصل۔ اب یہاں رفقائے محترم مراکز الہیہ کے قیام کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا، کیونکہ یہاں سے کتاب الہی کا نور پھوٹے، کتاب الہی کے انوار و تجلیات عالم انسانی اور عالم اسلامی میں آگے جائیں گے۔ اگر رفقائے محترم سیدنا ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے پاس 1000 گنا زیادہ دولت ہوتی، شجاعت ہوتی، ہمت ہوتی، تو کیا دھرتی کا مال تھا، دھرتی پر رہ جاتا۔ لیکن وہی مال، وہی شجاعت، وہی ہمت جب کتاب الہی کے ساتھ جڑ گئی، اسے دوام حاصل ہوئی۔ یعنی وہ چند کھجوروں کے دانے معمولی لے کر آتے تھے، لیکن اللہ نے وہ شرف بخشا، بعد والوں کو کہا یہ معمولی چندہ دینے والے اور بعد میں بہت زیادہ دینے والے لا یستوون، ان کا برابر نہیں ہوگا، اولئک اعظم درجہ۔ اور اس میں فرمایا رفقائے محترم 24-36 میں، فی بیوت اذن اللہ عنکم، کہ جن گھروں میں تم اس قرآن کو لاؤ گے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اس مرکز اور گھر کو دنیا جہان میں بلند کروں۔ کسی گھر میں رفقائے محترم کسی چار دیواری میں اللہ کے کلام کا آ جانا، یہ مسجد نبی کیا تھی رفقائے محترم؟ ایک جھونپڑا تھا، خس و خشا، بارش ہوتی تھی تو چھت ٹپکتی تھی، سجدہ کرتے تھے تو کینکریوں کے نشانات پڑ جاتے تھے، رسول بیٹھتے تھے تو آپ کے جسم پر ان کے نشانات پڑ جاتے تھے، اور حجرے تھے۔ لیکن آج اور قیامت تک اس کا یہ نور جو ہے رفقائے محترم وہ پھیل رہا ہے۔ تو مقصد کیا ہوا کہ قرآن کے نام پر مراکز کا قیام سب سے بڑی دور حاضر کی رفقائے محترم ضرورت ہے۔ تو فرمایا گیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ در و دیوار کا نام نہیں ہے، برکت کس میں ہے؟ اللہ کے کلام، اللہ کے کلام۔ 25 سورہ الفرقان، 25 سورہ الفرقان، تبارک الذی، آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کتاب کے دو پہلو ہیں رفقائے محترم، ایک القرآن اور دوسرا اس کا پہلو ہے الفرقان۔ الفرقان کی تجلیات کے لیے یہ دور ہے۔ الفرقان، قرآن کا الفرقان ہونا، یہ اس دور کا نصب ہے۔ تبارک الذی، تمام برکتیں، شادابیاں، خوشگواریاں، خوشحالیاں اس اللہ کے ہاتھ میں، وہی دے گا۔ تمام خوشحالیاں، فارغ البالیاں، راستے کی مشکلات اللہ دور کریں گے۔ کون سا اللہ؟ نزل الفرقان، جس نے فرقان نازل کیا ہے اپنے بندے۔ اور وہ فرقان کیوں نازل ہوا ہے رفقائے محترم؟ لیکون للعالمین، تمام اقوام عالم کو جس حوالے سے بیدار کرنا ہے وہ فرقان ہے۔ تو دار الفرقان درکار ہے، دار الفرقان، جہاں سے اقوام عالم کے لیے کتاب الہی کا نور ٹوٹے۔ کتاب الہی کے نور کے لیے ایک نیوکلس، ایک بنیاد، ایک بنیادی یونٹ، جہاں سے کتاب الہی کا یہ منبع اور یہ نور انوار و تجلیات ٹوٹے۔ اور وہ اللہ جو تم سے یہ کہتا ہے
الذی لہ ملک السماوات والارض، فرمایا کہ وہ کوئی کنگال نہیں ہے جو اللہ تمہیں کہتا ہے میرا کام کرو، وہ آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، تو آسمان و زمین کے مالک کے لیے اگر تم آگے بڑھو گے تو وہ تمہیں ناکام نہیں ہوگا۔ کس طرح رکھتا ہے محترم؟ اس کا ایک نقشہ سورہ محمد میں کھولا، سورہ محمد 47ویں سورہ، آیت نمبر 2 اور 3۔ ابھی ہم 2 ہی دیکھتے ہیں۔ تو والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لا رہے ہیں اور صلاحیت بخش اعمال کو انجام دے رہے ہیں، ایمان کا لازمی نتیجہ عمل صالح۔ تو جو ایمان اور عمل صالح، ایمان کیا ہے رکھتا ہے وہ عظیم نقطہ ہے۔ ایمان کی تفسیر خود قرآن کا رحمان فرما رہے آمنوا بما نزل علی محمد، ایمان ہے رخ کا محترم اس قرآن پر ایمان جو محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ ذریعہ ہے رخ کا محترم، قرآن مقصود ہے۔ جس طرح رمضان ذریعہ ہے، قرآن مقصود ہے۔ جس طرح آج ہمارا کیا ہے کہ مثلا دلہن جو ہے وہ کسی ڈولی میں ہے، دلہن تو غائب ہو گئی اور ڈولی کا خاوند طواف کر، ڈولی کا طواف کر، یعنی مہمان آیا گھوڑے پر سوار ہو کر، محبوب آیا گھوڑے پر سوار ہو کر، محبوب تو چلا گیا، گھوڑے کی پوجا شروع ہو گئی۔ یعنی محمد رسول اللہ اپنی تمام عظمتوں کے باوجود ذریعہ ہیں اور مقصود قرآن ہے۔ ایمان دراصل ایمان بالقرآن ہے، اور یہ کس صورت میں کہا جا رہا ہے رکھا ہے محترم؟ سورہ محمد۔ یعنی قرآن یوں نہیں کہتا آمنو بما آمنو بے محمد، آمنو بے محمد، بے محمد کہنے کی بجائے کیا کہتا ہے؟ بما نزل علی محمد، ما محمد اللہ رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغامبر ہیں، پیغام لائے ہیں، میسج لائے ہیں۔ وہ میسج کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ تو محمد رسول اللہ کے روزے کو چومنا اور چاٹنا اور محمد رسول اللہ کو محمد بنانے والا قرآن، اس کو پس پش ڈالنا، یہ نادانی ہے۔ آمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، اور وہ خالص سچا اور سچا حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ باقی رہا مسئلہ کہ اس قرآن پر چلنے سے دوسروں کی طرف سے ٹرائل آتا ہے، بائیکاٹ ہوتا ہے، مادی مشکلات آتی ہیں، تو اللہ 1400 سال پہلے کہہ چکا یہ تمام مشکلات آئیں گی، وسائل میں کمی ہوگی، شہرت محبوبیت ختم ہوگی، یہ تمام مراحل سے تمہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گزرنا پڑے گا، لیکن اللہ وعدہ فرماتے ہیں کفر عنہم سیئاتہم، یہ جو عارضی ہنگامی مشکلات ہیں، پراگندہ حالیہ ہیں، مفادات اور منافع میں کمی آ گئی ہے، چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہے، کوئی بات نہیں، کیا ہوگا؟ کفر عنہم سیئاتہم، یہ توازن کو توڑنے والی جو چیزیں آ گئی ہیں چاند، ان سے مت گھبراؤ، یہ تو تمہیں اور مجھے دیکھنے کے لیے ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کہاں تک وفادار ہیں۔ اگر معاشی خوشحالی قائم رہتی تو ہم کہتے اللہ اور قرآن بڑا اچھا، اور تھوڑا سا دوسرا آ گیا تو ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس میں تو تمہارا اور ہمارا کیا ہے؟ عہد، کفر عنہم سیئاتہم، میں تمہاری پراگندگیاں دور کر دوں، وہ مسبب الاسباب ہے، تمام اسباب آخر کار رب کبریا کے ہاتھ میں، تو تمام بدحالیاں، پراگندہ حالیاں، کمزوریاں میں دور کروں گا۔ اور آگے فرمایا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، جتنے پر تم کھڑے تھے اور میرے قرآن کے ساتھ لگے تھے میں ان سے بھی تمہیں چاہوں گا۔ یہ زندہ حی و قیوم اللہ ہے، تم اپنے عہد پر قائم تو ہو۔ کس طرح کرتے ہیں رفقائے محترم؟ ہمارا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، سورہ الحج 22ویں سورہ، آیت نمبر 11۔
فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بھی تمہیں واسطہ پڑے گا، ایسے لوگ بھی تمہارے سامنے آئیں گے، من الناس، ایسے لوگ بھی تمہیں ملیں گے، کیا کرتے ہیں؟ من یعبد اللہ علی حرف، اللہ کے ساتھ عہد کر بیٹھے کہ اللہ ہم تیرے کلام اور دین کے خادم بنیں گے، اور جب کھڑے تھے تو کیا تھا؟ علی حرف، ابھی پوری طرح کلام الہی میں کھبے نہیں تھے، سبھی ابھی ایک کنارہ چھوڑ کر دوسرے کنارے پر آئے تھے، آنے کے ساتھ عہد کر لیا۔ اب قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خیر، اگر اس عہد کے بعد اس کو خیر پہنچے، پرافٹ ہو، کاروبار چلے، پہلے سے زیادہ وسائل کی بہتات ہو، اطمأن بہ، کہتا ہے اللہ بہت اچھا، اللہ کا قرآن بہت اچھا، اللہ کا کلام بہت اچھا۔ یعنی اگر مادی مفادات میں بڑھوتری اور اضافہ ہو، ریل ٹیل ہو، اطمأن بہ، بڑا خوش ہوتا ہے، یہ بہت اطمینان بخش ہے، اور یہ نظام، یہ کلام بہت اچھا ہے، پیش کرنے والا بہت اچھا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر عہد کر لینے کے بعد قوم کی طرف سے، خاندان کی طرف سے پرسیکیوشن شروع ہو گئی، جینا مشکل ہو گیا، فتوے شروع ہو گئے، مفتی اور قاضی پیچھے پڑ گئے، فاتحہ کم ہوتے تو کٹھالیوں میں ڈال دیا جائے، اگر دوسروں نے کٹھالیوں میں ڈالا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انقلب علی وجہ، تو کہتا ہے کس مصیبت میں پڑ گیا، کہاں آئے، کیا لینے کے لیے ایسا کیا دینا پڑ گیا؟ انقلب علی وجہ، اس کا چہرہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ چہرے پر ایک نیا نقاب، ایک نئی حالت۔ فرمایا خاسر الدنیا والآخرہ ذالک والخسران المبین، نہ اسے خدا ملتا ہے نہ دین نہ دنیا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ فرمایا بس ہو گیا، ہویا، کھوٹا کیا اس نے دنیا کو بھی اور دین، دنیا اور آخرت دونوں اس کے ہاتھ سے نکل گئے، اور یہ ہے اصل نقصان، یہ ہے اصل نقصان۔ یعنی اللہ کو پا کر اس کو چھوڑ بیٹھا، اللہ کے کلام کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے پھر اس سے بیک آؤٹ ہو جاتا، ذالک هو الخسران المبین۔ تو آیت 13 دیکھیں، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر۔ فرمایا کہ انسانوں کا تو المیہ یہ ہے کہ یہ معبود بنا لیتے ہیں، یدعو پکارتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کس کے رخ کا ہے وہ طرف؟ لمن ضرہ اقرب من نفعہ، جس کا ڈنڈا قریب ہو، ڈنڈا، مار، نقصان پہنچانا، کہ اگر آپ اس کو ووٹ نہیں دیں گے تو وہ آپ کے لیے جینا مشکل کر دے گا، بیٹے کو اغوا کر لے گا، آپ کا ٹیلی فون کاٹ دے گا، آپ کی ممبرشپ ختم کر دے گا۔ تو یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، جو آپ سے حقوق چھیننے پر زیادہ طاقت رکھتا ہے، انسان اسی کو اپنا معبود کرتا ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، کتنا توازن سے محروم ہے وہ شخص جو مادی مفادات کی جنگ میں اپنے دین کو چھوڑ دے، اور ایسے افراد کو اپنا امام بنا لے جن کا ڈنڈا قریب ہو اور نقصان پہنچانے کی طاقت ان میں زیادہ ہو۔ تو یہ ایک مستقل موضوع ہے رکھتا ہے محترم، خاص طور پر سورہ توبہ میں ہم یہ پڑھیں گے۔ تو قرآن کیا یہ رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ مشرق و مغرب کے قبلوں کو مقصود بھی ذات نہیں بنانا، لیکن اس کے باوجود ایسے مراکز میں جانا جن مراکز کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ اللہ کے کلام کے خدمت۔ تو فرمایا کہ اب یہ جو 270 کا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اب اصل جو نیکی ہے اور اس نیکی کے جو مظاہر ہیں، گیٹس ہیں، ابواب ہیں، ان کا بیان شروع ہوتا ہے کہ مجرد دیواروں کو چومنا اور چاٹنا اور دیواروں کی طرف منہ کر کے ڈنڈوت بجا لانا، نعتیں پڑھ لینا، ہاں جی، دعائیں ذہنوں میں جو ہیں وہ رٹی ہوئی ان کو دہرا لینا، یہ نیکی نہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو توحید کے ساتھ مانے، اللہ کو توحید کے ساتھ مانے،
آخرت کے دن کو سچا کر دکھائیں، کائناتی قوتوں کو اپنے لیے مخدوم نہیں، یہ خادم، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہوائیں، جو کچھ کائنات پست و بلند میں ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے، اور کتاب الہی پر ایمان لائیں امام کے طور پر، اور تمام انبیاء کو کتاب الہی کا خادم ہے۔ یہ تو ایمان اور توحید ہو گئی ہے۔ آگے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاقِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ فرمایا آپ نے اس ایمان کو سچا کر دکھانے کے لیے وَآتَ الْمَالَ، وہ دے اپنا مال۔ مال صرف انکم یا اکنامک ریسورسز کو نہیں کہتے، مالا یمیل و میلن و میلان، ہر وہ چیز جو انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ اسکل ہو، وہ کیپیبلٹیز ہو، وہ اکنامک ریسورسز ہوں، وہ ذہنی صلاحیتیں ہوں، تو جو کچھ انسان کے پاس جسمانی، مادی، معنوی، روحانی قوتیں ہیں، ان کو وہ آگے فرمایا اعلیٰ حبہ۔ اعلیٰ حبہ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد، اور دوسرا ایک اس کا معنی ہے کہ مال وہ دے جو اس کی نظر میں انتہائی محبوب ترین مال کو اللہ کے لیے لگا۔ یہ نہیں کہ اولاد میں سے جو بچہ ناکارہ ہے، نابینا ہے، اپاہج ہے، اس کو مدرسے کے لیے دے دو، قرآن کے لیے دے دو، جاؤ بھائی مسجد کو آباد کرو، اور جو ذہن، جسم، جان صحیح ہے اس کو بیکر ہاؤس کی نظر کر دو۔ تو یہ نہیں، اللہ حب ہے، اللہ کو وہ دو جو سب سے زیادہ پیارا ہے، پھر دیکھو اللہ اس کی کیا قدر افزائی کرے۔ تو آت المال علی حبہ، کن کو دے؟ ذوی القرب، ذوی القربہ سے ایک تو جسمانی قرابت، عزیز و اقارب، اور دوسرا اس کا معنی ہے جو عقیدے میں قریب۔ سب سے بڑا قرب جو ہے وہ عقیدے کا، توحید کا، ایمان کا، کلام کا قرب۔ تو کتاب الہی کی بنیاد پر جو قریبی رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں ان کو سب سے پہلے قائم کرنا ہے۔ اگر عزیز و اقارب میں شرک ہے اور ایمان والے دور کے ہیں لیکن موحد ہیں، تو ایمان کی بنیاد پر قرابت پہلا حق رکھتی ہے۔ والیتامى، اور وہ لوگ جن کو ایمان کی بنیاد پر اپنی سوسائٹی نے کاٹ دیا اور وہ اپنے اس ماحول میں اجنبی ہو کر رہیں گے۔ والمساقین، اور جن کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا، یہ وہابی ہو گئے، اس سے سودا نہیں لینا، اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، اس کو اب ہم نے زندہ نہیں رہنے دے، تو ان افراد کو اٹھانا اور ان کا اپنا نسل العین بنانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ وابن السبیل، وابن السبیل سے مراد سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے والے نہیں ہیں، سبیل جو ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ وابن السبیل، کتاب الہی کے خادم، دن رات جو کتاب الہی پر اپنے آپ کو لگائیں، اس کی اشاعت، اس کی خدمت، اس کی تعلیم، اس کی تفہیم، تو وابن السبیل، ان کو ابن جو کہا، بنا یبنی، اس کا معنی ہوتا ہے کنسٹرکٹ کرنا، تعمیر کرنا، بنانا، بنیاد رکھنا۔ تو وہ افراد جو کہ کتاب الہی کی علوم و معارف کی بنیادیں رکھنے والے ہیں، ان افراد کے لیے اپنے آپ کو، وہ اپنے مال کو، وسائل کو وقف کرنا، والسائلین وفی الرقاب، اور وہ افراد جو کسی بھی درجے میں تعاون کے محتاج ہیں، وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرانا۔ ایمان والا کوئی مقروض ہے، مدیون ہے، اس کو کوئی اور معاشی دھچکا لگا ہے، تو ایسے افراد کی گردنیں نیچے نہ ہو، ان افراد کو، ان کی گردنیں، ان کی وجاہت، ان کا جو سوشل سٹیٹ جس مقام وہ نیچے نہ گرنے پائے، اس کو قائم رکھا جائے۔ اس ضمن میں ہم سورہ البقرہ ہی کا ایک مقام دیکھتے ہیں، یہ 200 یہ 273 آیت للفقراء، للفقراء، یہ جو صدقات ہیں یہ ایک خاص کیٹیگری کے لیے،
وہ کون ہے؟ فقراء. فقراء فقیر، فقرہ یہ بیک بون کے مورے جو ہوتے، فقیر کہتے ہیں جس کی بیک بون کا کوئی مورا ٹوٹا ہوا. تو وہ حاجت مند افراد الذین احصروا فی سبیل، کہ جنہوں نے گھیر رکھ لیا ہے اپنے آپ کو، وقف کر لیا اپنے آپ کو اللہ کے راستے. یعنی ایسے افراد کہ جنہوں نے ظلمت کے دور میں کتاب اللہ کے نور کو پھیلانے کا عزم کر رکھا ہو، اور وہ کتاب اللہ پر دھرنا مار کر بیٹھے اس کے علم، حکمت، نور اور ہدایت کو عام کرنے کے لیے. تو ایمان والوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ایسے افراد کو وہ للفقراء، یعنی اپنے صدقات سے، مالی وسائل سے، مراکز کے قیام کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرے. اور آگے فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض. قرآن کی دین کی خدمات کی وجہ سے، جس طرح اب ایک سائنٹسٹ ہے عبد القدیر، اگر ہم چاہیں کہ عبد القدیر ہمیں ایٹامک انرجی میں بھی آگے لے جائے اور ساتھ کے ساتھ وہ سر پر ٹوکری اٹھا کر ہاں جی اپنی اور اپنے اہل و عیال کی کفالت بھی کرے، یہ دونوں کام نہیں ہوتے. سائنسز کے اندر تو ہم یہ بات مانتے ہیں، لیکن جب کتاب الہی کا مسئلہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ تو فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، بوجہ اس ڈیووشن کے جو انہیں اللہ کے راستے کے ساتھ کلام کے ساتھ ہو گئی ہے، وہ نہیں پاتے زمین میں چلنے کے لیے ٹرائی کہ کمائے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے. اور یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور گمان کرتا ہے نادان انسان، جاہل نادان گمان کرتا ہے ان کو اغنیاء، یہ تو بھائی محتاج ہی نہیں ہے. کیوں؟ من التعفف، اس لیے کہ وہ اپنی جھولی، اپنا دامن پھیلانے والے نہیں ہوتے. وہ خوددار باعزت لوگ کہ وہ اپنی حاجات و ضروریات کسی کے سامنے کھولنے والے نہیں، بیان کرنے والے نہیں. مومن کو فرمایا سارے کو ہم بسیما ہو، اگر تو مومن ہے تو کیا ان کے حالات کو نہیں پہچان سکتا؟ کہ جو دن رات ایک کام پر لگا ہوا ہے تو کیوں نہیں سوچتا کہ وہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے وہ اپنی مادی ضروریات کو پورا کرے گا؟ فرمایا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو تم پہچانو ان کو، ان کی علامات سے، حالات سے، جس حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں. لا یسألون الناس الحافا، فرمایا کہ وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے پیچھے پڑ کر چندے، اپیلیں، شور و غل اور تمہاری جیبوں پر ان کی نظر ہو. اور آگے فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. فرمایا جو کچھ کہ تم خرچ کرو، تو جیب سے، ہاتھ سے، مراکز کے قیام کے حوالے سے جو کوئی تم چھوٹی یا بڑی خیر کی علمی یا عملی کاوش کرو گے، دو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں فإن اللہ بہ علیم. کوئی بھی نہ جانتا ہو تو میں تو جانتا ہوں. اگر میری رضا کے لیے تم نے کیا ہے تو میرے علم میں تو اسی وقت وہ آ جاتا ہے. تو جب میرے علم میں آ جاتا ہے تو دوسرے مقام کو یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، تو ہم تمہاری پائی پائی کی تمہیں لوٹا دیں گے اور مزید بڑھوتری اور اضافے کے ساتھ. تو یہ جو رفقائے محترم آیت 170 کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے مراکز کے قیام کے لیے اپنے جسم اور جان کو، وسائل کو جو خالص کتاب الہی کے نور کے حوالے سے اس سے پھیلانے کی، نشر و اشاعت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے، یہ ہماری افضل ترین ذمہ داری ہے. اللہ پاک اس پر قائم ہوتا امت مسلمہ کے لیے دور تجدید کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے.